لا آف گریویٹیشن جسے نیوٹن لا آف گریویٹیشن بھی کہا جاتا ہے، جو کہ سر آئزیک نیوٹن نے 1686 میں جی ہے وہ پیش کیا تھا۔ اب اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے اصلاح کی، چلیں جس کو ہم سمجھتے ہیں۔ اس طرح سے ہے کہ ہمارے پاس اس کائنات کی کوئی سی بھی دو جو آبجیکٹس ہیں، چلے میں یہاں پہ دو ڈفرنٹ آبجیکٹس بناتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے درمیان جو ہے وہ ایک فورس، ایک اٹریکٹیو فورس جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، جس کی میگنیچیوڈ جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے جی، وہ گریویٹیشنل کانسٹنٹ ٹائمز ان دونوں کے میسز کے پروڈکٹ کے ایکول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی چلیں اس آبجیکٹ کا میس m1 کر لیتے ہیں اور اس کا میس m2، اور ڈیوائڈڈ بائی، یعنی اس پروڈکٹ کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں ان دونوں آبجیکٹس کے سینٹر سے ڈسٹینس لے کر، یعنی یہاں سے لے کر، یہ فرض کریں اس آبجیکٹ کا سینٹر فرض کریں یہ بنتا ہے اور اس آبجیکٹ کا یہ، تو ان کے سینٹر کے درمیان جو ڈسٹینس ہوگا اس کے اسکوائر ٹائم اس کو کیا کیا جائے گا جی، ڈیوائڈ کیا جائے گا۔ اب یہ ہے جی سر آئزیک نیوٹن کی جو اسٹیٹمنٹ کے مطابق جو انہوں نے بات کی تھی۔ اب یہ فورس اس پروڈکٹ آف میسز سے انکریز کیوں کرتی ہے، یعنی اس کا اگر ریلیشن دیکھا جائے اس آبجیکٹ کا میس میں m1 کہہ رہا ہوں اور اس کا میس میں m2 کہہ رہا ہوں، کیوں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے اس کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ان دونوں کے میسز کے پروڈکٹ کے، اور پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فورس ہے یہ کم ہو جاتی ہے اسکوائر ٹائمز جو ان کے سینٹرز کے درمیان ڈسٹینس ہے، یعنی کہ ذرا معمولی سے ان آبجیکٹس کو آپس میں دور کرنے سے یہ فورس میں خاصا خواہ فرق آتا ہے اور ایک دم یہ بہت ڈیکریز کرتی ہے، یعنی ڈسٹینس کو بڑھانے سے کیا ہوا، یہ فورس ڈیکریز تھی، میں نے کہا یہ انورسلی پروپورشنل ہے۔ اور پھر اس میں یہ جی آخر یہ گریویٹیشن جو کانسٹنٹ ہے یہ کس طرح سے، یعنی اس کی ویلیو جو ہے وہ ڈھونڈی گئی، وہ ساری باتوں کے اب ہم ذرا جو ہے جوابات دیکھتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے تو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ آخر نیوٹن کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی کہ یہ ہر دو جو ہمارے پاس اس یونیورس کے آبجیکٹس ہیں جن کا کوئی خاص میس ہو یا کوئی بھی میس ہو، ڈفرینٹ میس ہو، ان میں یہ فورس ایگزسٹ کرتی ہے۔ یعنی یہ ہم یوں بات کر سکتے ہیں، ہسٹری کو اگر ہم اٹھائیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نیوٹن جو ہے ان دنوں ایک سرچ کر رہے تھے، اور وہ یہ سرچ کر رہے تھے کہ جو ارتھ ہے وہ سن کے گرد کیوں ریوالو کرتی، یعنی اور جو مون ہے وہ زمین کے گرد کیوں ریوالو کرتا، اور پھر ہمیں وہ جو چاند کا گھٹنا اور بڑھنا وہ جو نظر آتا وہ اس پروسیس کو سمجھ رہے تھے۔ تو اسی دوران جو ہے وہ کیا ہوا کہ جس پیڑ کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک باغ میں تھے جی، پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اور اس پیڑ سے، چلیں اگر یہاں پہ ہم کوئی پیڑ سا بنا دیں، ٹھیک ہے، تو اس پیڑ سے کیا ہوا جی، ایک جو ایپل ہے وہ گراؤنڈ پہ آ کے گرا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس طرح سے چلیں یہ فرض کریں کہ یہاں سے وہ کھڑے تھے اور یہ ایپل جو ہے وہ ایک ٹری سے یہاں پہ ایک ٹری ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ٹری تھا بہت بڑا سا، اور اس میں سے ایک ایپل جو ہے زمین پہ آ کے گرا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ آخر یہ زمین پر ہی کیوں آ کے گرا، یعنی یہ کوئی فورس تھی جو کہ اس فورس نے اس آبجیکٹ کو اپنی طرف کھینچا۔ یعنی چونکہ اگر ہم نیوٹن ہی کے سیکنڈ لا کو دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارے پاس ایک فورس ہوتی ہے، جب ایک باڈی پہ ایک نیٹ فورس اپلائی ہوتی ہے تو جس ڈائریکشن میں وہ نیٹ فورس اپلائی ہوتی ہے اسی ڈائریکشن میں جو ہے باڈی ایکسلریٹ کرتی ہے، یعنی اس کی جو ویلاسٹی ہے اس میں ٹائم کے حساب سے تبدیلی آتی ہے، یعنی میں کہتا ہوں ایکسلریشن پروڈیوس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کہ جب ایک سیب زمین پہ گرا تو اس میں ایک ایکسلریشن پروڈیوس ہوئی۔ تو یہاں سے پھر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ واقعی جو فورس ہے، یعنی زمین جو ہے وہ ارتھ جو ہے وہ اس ایپل کے اوپر ایک فورس لگا رہی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اٹریکٹیو فورس ہے اور اس نے اسے اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا۔ پھر دوسری بات کہ آخر یعنی یہ فورس جو ہے، چونکہ میں نے اوپر جیسے بات کی لا آف گریویٹیشن کے حوالے سے کہ دونوں آبجیکٹس ایک دوسرے کے اوپر یہ فورس لگا رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ فورس پیئر میں ایگزسٹ کرتی، تو پھر اس کا مطلب ایپل بھی زمین کے اوپر ایک فورس لگا رہا ہے، وہی فورس اتنی ہی اماؤنٹ میں، تو پھر زمین ایپل کی طرف کیوں نہیں موو کرتی؟ تو پھر اس کا جواب بھی ہمیں سیکنڈ لا سے ہی مل جاتا ہے کہ چونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر باڈی کا میس اگر ہم میس بڑھا دیں، انکریز کرتے جائیں تو ایکسلریشن ڈیکریز کرنے شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایپل کا میس زمین کے مقابلے میں بہت 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 کم ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب وہ جو ایکسلریشن پروڈیوس کرائے گا ایپل زمین میں وہ بہت 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 کم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو زمین کا میس زیادہ ہے، اس لیے جو فورس ہے، ٹھیک ہے، جو کہ فورس، اب میں یوں بات کروں گا جو زمین ایپل پہ فورس لگائی وہ تو میگنیچیوڈ سیم ہے لیکن ایپل کا میس بہت کم ہے۔ اب میں یوں اگر ہم کہوں کہ میس ہم کم کرتے جائیں تو اب جو ایکسلریشن پروڈیوس ہوگی وہ جو زمین پروڈیوس کرے گی وہ بہت زیادہ ہوگی، اس لیے ہمیں ایپل کی ایکسلریشن نظر آتی ہے لیکن زمین کی ایکسلریشن جو ایپل پروڈیوس کر رہا ہے وہ نظر نہیں آتی۔ یہ اس طرح سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ پھر ہمیں نیوٹن جو لا آف گریویٹیشن ہے اگر ہم اس پہ نیوٹن تھرڈ لا اپلائی کر لیں تو وہ بھی ہمیں یہاں سے
وہ سمجھ آتا ہے کہ ایکشن اور ریئیکشن، یعنی اگر یہ آبجیکٹ اے بی آبجیکٹ کے اوپر جو ہے وہ فرض کریں فورس لگا رہا ہے اتنی ہی، ٹھیک ہے، تو پھر وہی فورس جو ہے بی آبجیکٹ اے آبجیکٹ پہ لگا رہا ہے، یعنی سیم ہے، ایکشن اور ریئیکشن جو ہوتی ہے ایکول ان میگنیچیوڈ ہوتے ہیں، مگر جو ہے ان کی ڈائریکشن جو ہوتی ہے وہ اپوزٹ ان، یعنی ایک دوسرے کا اپوزٹ ہوتی ہے، ان ڈائریکشن جو اپوزٹ ہوتے ہیں، اس طرح سے پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یعنی اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس جی ہے، بیسیکلی اگر اس جی کی ویلیو کو دیکھا جائے، جو کہ بعد میں ایک کیونڈش جو ہے وہ ہمارے پاس ایک جو کیمسٹ انہوں نے ایک اپریٹس سیٹ کیا تھا، جو کہ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ اس لیے نہیں سیٹ کیا تھا کہ یہ ویلیو جی کی فائنڈ کریں، بیسیکلی وہ ڈینسٹی آف ارتھ معلوم کر رہے تھے، جو کہ ان کے کو ورکرز یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں ادر جو ورکرز ہیں، جو کہ انہوں نے ایک تقریباً ان کی وفات کے کوئی 100 سال بعد جو ہے وہ یہ جی کی ویلیو پھر جو ہے وہ صحیح طرح سے اسی اپریٹس سے جو کیونڈش اپریٹس اسی سے معلوم کی تھی، جو کہ پھر 6.67 انٹو 10 ریز ٹو پاور مائنس 11 نیوٹن میٹر سکوائر پر کے جی سکوائر جو ہے وہ معلوم کی گئی۔ لیکن اب یہ جو ویلیو ہے یہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیوٹن جس وقت انہوں نے یہ لا آف گریویٹیشن پیش کیا تھا تو وہ اس کے اوپر سرچ کر رہے تھے، یعنی لیکن ان کو اس کے لیے کوئی یعنی یہ تھا کہ کوئی ہوتی ہے کانسٹنٹ ویلیو جو کہ گریویٹیشنل کانسٹنٹ ہے، ایک یونیورسل کانسٹنٹ ہے، یعنی چونکہ اگر ہم یوں بات کریں کہ ارتھ جو ہے اور اگر یہ ایک دوسرا آبجیکٹ ان کے درمیان ہم کوئی بھی بیچ میں یعنی کوئی بھی میٹیریل لیں، چاہے وہ کنڈکٹر ہو چاہے وہ انسولیٹ ہو، یعنی چاہے وہ ایک بہت بڑی دیوار ہم کھینچ دیں یا اگر ہم ان کے درمیان جو ہے وہ ایئر لے آئیں، یہ جی کی ویلیو اتنی ہی رہتی ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب یہ گریویٹیشنل یہ جو ہمارے پاس یہ گریویٹیشنل کانسٹنٹ ہے یہ یونیورسل گریویٹیشن کانسٹنٹ ہے، جو کہ پھر کائنات کے ہر دو جو ہمارے پاس آبجیکٹس ہیں جن کا کوئی خاص میس ہے ان کے درمیان یہ ایگزسٹ کرتی ہے، یہی ویلیو ہے، جس کو کہ بعد میں سائنٹسٹ نے ابھی چیک کیا ہے کہ یہ اپروکسیمیٹ اس کی ویلیو میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے لیکن یہ اتنی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ لا آف گریویٹیشن جو ہے وہ اس کی کیا اسٹیٹمنٹ ہے، اور پھر ہم نے نیوٹنس کے لاز کو بھی اس پہ اپلائی کر کے دیکھا تو جو کہ تھرڈ لا بھی اور سیکنڈ لا اسے سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر ہمیں یعنی لا آف گریویٹیشن سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ایک آبجیکٹ جب زمین پہ گرتا ہے تو زمین بھی اس کے اوپر فورس لگا رہی ہوتی ہے جو کہ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اب وہ آبجیکٹ زمین پہ کیا فورس لگا رہا ہے تو وہ بھی ہمیں نیوٹن تھرڈ لا سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اتنی ہی اماؤنٹ میں فورس لگا رہا ہوتا ہے، لیکن چونکہ میس میں ڈفرنس بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ فورس محسوس نہیں ہوتی۔ اب اگر میں یوں بات کروں کہ یہ وہ فورس ہے جو کہ ارتھ جو ہے وہ ایک آبجیکٹ کے اوپر لگا رہی ہے، ٹھیک ہے، اب میں ایسا کرتا ہوں کہ جو ایک ایسا آبجیکٹ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ فرض کریں یہ میس آف ارتھ ہے یہاں پر، اب چونکہ ارتھ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو میں اسے میس آف ارتھ کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ جو ڈی ڈسٹینس ہے یہ ریڈیس آف ارتھ، چونکہ ہم یہاں سے اسیوم کرتے ہیں کہ جو ہمارے یعنی زمین کے سینٹر سے ہماری باڈی کے سینٹر تک کا جو ڈسٹینس ہے وہ اپروکسیمیٹ ریڈیس آف ارتھ ہی کے برابر، ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اتنا رکھ لیا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں ایک ایسا ایک اور چھوٹا سا پلینٹ بناتا ہوں جی، ٹھیک ہے، ایک بہت معمولی چھوٹا سا پلینٹ، ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر فرض کریں جو یعنی یہ وہ فورس ہے جو کہ ارتھ میرے اوپر جو ہے وہ اپلائی کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اب میں ایک ایسا پلینٹ بناتا ہوں جس کا میس اور جس کا ریڈیس جو ہے وہ ارتھ کی نسبت کتنا ہونا چاہیے، چلے اس سے 2 ٹائمز یا 3 ٹائمز جو ہے لیس ہو، چلیں 2 ٹائمز ہم لیس بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ میں نے ایک آبجیکٹ بنا لیا جس کا جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ریڈیس ہے وہ پہلے اس کے ریڈیس سے کتنا جی، یا اگر یہ ارتھ ہے ارتھ کے ریڈیس سے یہ ہاف ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ اگر میں اس جگہ پر میں ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ مجھ پہ کتنا فورس لگائے گی، اور یہ فرض کریں ارتھ ہے تو ارتھ مجھ پہ کتنی، ارتھ تو چلے مجھ پہ اتنی فورس لگا رہی وہ مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے، نیوٹن لا آف گریویٹیشن کے مطابق۔ اب یہ آبجیکٹ مجھے کتنی فورس لگائے گی یہ ہم ایسے نکال سکتے ہیں کہ اسمال آبجیکٹ ہے، اس کے لیے میں ایس لکھ دیتا ہوں، یہ از اکول ٹو ہوگا جی M1، یعنی یہ میس میرا، ٹھیک ہے، M1، اور یہ میس آف جو اسمال پلینٹ ہے یہ فرض کریں زمین سے اس کا میس ہاف ہے اور اس کا ریڈیس بھی زمین سے کیا جی ہاف ہے، ٹھیک ہے، تو D/2 کا اسکوائر ہو جائے گا۔ اب یہاں سے اگر ہم اسے کیلکولیٹ کریں تو یہ ہمارے پاس یہ 2 اور یہ 2 جو ہے 4 ہوگا، یعنی اگر میں 4 سے اوپر اور یہاں پر دونوں طرف ملٹی پلائی کروں تو یہ 2 اس 4 کو کینسل کر دے گا، 2 آ جائے گا، 2GM1 M، یعنی میس آف اسمال یہ میس آف سوری ارتھ آئے گا، ٹھیک ہے، یہ میس آف ارتھ آئے گا جو کہ اسمال پلینٹ کا میں نے ارتھ سے کہا تھا ہاف ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میس آف ارتھ آ جائے گا اور ڈیوائڈیڈ بائی ہم ادھر لکھ دیں گے D/4
یعنی d²/4 ملٹیپلائی بائی 4، اور یہ 4 سے کینسل. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تو ہمارے پاس وہ فورس آ رہی ہے یہ والی جو کہ گریوٹی میرے پر اثر کر رہی تھی. ٹھیک ہے، یعنی GFE ہے یہ ارتھ والی فورس. یعنی اس کا مطلب کہ اگر ہم ریڈیس کم کر دیں گے اور میس کم کر دیں گے تو جو آبجیکٹ ہے وہ فورس یعنی سینٹرز کے درمیان ڈسٹینس کلوز ہو گیا یہاں پر، تو یہ اٹریکٹیو فورس کیا ہوگی، یہ انکریز کری، جو کہ ارتھ کے مقابلے میں اب 2 گنا زیادہ ہے.